آپ لوگوں نے میکسیکو میں ہونے والے واقعات کی ویڈیوز تو دیکھی ہی ہوں گی۔ وہ ویڈیوز دیکھ کر مجھے کراچی یاد آ گیا۔ پرانے زمانے میں کراچی کے یہی حالات تھے۔ کہ ایک کارکن کسی جماعت کا مارا جاتا تھا اور پورا کراچی بند کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ ویڈیوز دیکھ کے مجھے آج کراچی کی یاد آئی۔ سوچا چلو کیوں نہ ایک ولاگ ہی بنا دیا جائے۔ پہلے میں بتاتا ہوں میکسیکو میں ہوا کیا۔ میکسیکو کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایل مینچو۔ وہ وہاں کی ڈرگ ڈیلر، سب سے بڑی ڈرگ ڈیلر کا جو ہے سربراہ تھا، جالیسکو نیو جنریشن کارٹیلز۔ CJNG اس نام سے یہ کارٹیل مشہور تھی، اور یہ لوگ کا کام یہ تھا کہ پورے منشیات کے تمام کارم کو، یعنی کہ منشیات کو اگانا، پیداوار یعنی کہ اس کو پیک کرنا، اس کو سپلائی کرنا، اس کا تمام سسٹم جو ہے ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی مین پاور بہت زیادہ تھی، اور یہی نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس باقاعدہ ایک اسلحہ بردار آرمی ہے، جو کہ آپ ان ویڈیوز میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یار یہ بہت شدید قسم کے جو ہے نا لوگ تھے۔ اتنے زیادہ ان کی پاور تھی کہ یہ حکومت کے ریٹ کو بھی چیلنج کر دیتے تھے۔ اور یہ لوگ اتنے، آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے پاورفل ہے۔ ان کا بھی یہ مشہور تھا کہ ایک کال آیا کرتی تھی کسی بھی شخص کے بارے میں تو وہ شخص اس شہر سے غائب ہو جایا کرتا تھا، بالکل ایسے کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے پورے خاندان کو بھی غائب کر دیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی نرمی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو آج اسی ایک طرح سے ڈرگ کارٹیلر کے سربراہ کو میکسیکو کی آرمی نے قتل کر دیا، یا اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اٹھا کر، یعنی کہ اس کے سپورٹرز جو تھے، انہوں نے اٹھا کر وہ سارا شہر بند کر کے رکھ دیا، اور میکسیکو کے حالات آپ لوگ کے سامنے ہیں۔ تو یہی سب مجھے دیکھ کر جو ہے نا کراچی یاد آ گیا کہ جب کسی زمانے میں کراچی میں ایک شخص کسی سیاسی جماعت کا ہوتا تھا اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا۔ اور ایون ہم رات کو اگر سو رہے ہوتے تھے اور صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو کوئی بسیں بند ہیں اور دکانیں بند ہیں، لہٰذا ہمیں کہیں نہیں جانا۔ تو اسی لیے آج میکسیکو کے حالات دیکھ کے ہمیں کراچی کی یاد آئی۔ سوچا چلو یار آج ایک کراچی والے حالات کو یاد کر لیں اور ایک بلاگ بنا لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ کارٹیلز ہوتے کیا ہیں؟ ڈرگ کارٹیلز یہ ہوتے ہیں کہ جتنے بھی جو منشیات بنانے کا پروسیس ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ڈرگ کارٹیلز کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کو کارٹیلز بولتے ہیں۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا ڈرگ ڈیلرز، ڈرگ اسمگلر، تو یہ الگ ٹرمز ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی ٹرمز جو ہوتی ہے وہ کارٹیلز کے نام سے ہوتی ہے۔ ڈرگ کارٹیلز یعنی منشیات کی پیداوار سے لے کر اس کی سپلائی تک سارا کا سارا دھندا ان لوگ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو میکسیکو میں جس بندے کو مارا گیا ہے اور آرمی کی طرف سے، وہ اسی کام کا سربراہ تھا، اور اس کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا۔ ان کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ انتہائی منظم لوگ تھے، اور انہوں نے اتنی زیادہ اپنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی میکسیکو کے اندر کہ کوئی بھی عام شہری ان سے الجھنے میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ جو یہ کہہ دیتے تھے وہی مان لیا جاتا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کی جو سرحد ہے وہ میکسیکو سے ملتی ہے، اور امریکہ، یہ جان کر آپ کو تھوڑی سی شاید حیرت ہو کہ امریکہ جہاں مختلف چیزوں کا سب سے زیادہ یوزر ہے وہاں پہ، اسی طرح سے منشیات کا استعمال بھی سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ اور اب ظاہری بات ہے جب ڈیمانڈ زیادہ ہو تو سپلائی بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس سپلائی کے لیے میکسیکو، جو اس کی طویل سرحد امریکہ سے ملتی ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ڈرگ کارٹیلرز، جو اپنی پوری کی پوری پیداوار جو ہوتی ہے منشیات کی، اس میں اپنا کام کرتے ہیں اور سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو وہ پوری کی پوری سپلائی جو ہے امریکہ میں کرتے تھے۔
اور وہاں کی آرمی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو قابو کیا جائے، لیکن جو کہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ان کے بندے بھی جو ہے نا وہ حکومتی اداروں میں موجود ہیں، وزراء وغیرہ ان سے رشوت لے لا کے جو ہے نا وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری باتیں موپریاں ہو جاتی ہیں اور لوگ غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ سارا سسٹم وہاں پر چل رہا ہے، اور تھوڑے دنوں تک یہ خبر ہاٹ رہے گی. کہنے کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سارے واقعات میں امریکہ بھی ملوث ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سب میں جو ہے جو بھی ہو رہا ہے اس میں منشیات کے لوگ بھی آپس میں مطلب گروہ لڑ رہے ہیں. تو فی الحال تو یہی ہے کہ ابھی میکسیکو سے ایسی واقعات کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ آپ ویڈیوز بھی دیکھ ہی رہے ہیں اس کی. تو ابھی فی الحال یہی خبریں ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو ملتے ہیں پھر اگلے بلاگ میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.